ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے۔ کہتے ہیں بارش کا قطرہ اگر پتھر کے سینے پہ بھی گرتا رہے، ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی میری مخالفت کی، ہر محاذ پہ مجھے نیچا کرنے کے لیے کوششیں کی، قادیانی جماعت کے صدر رہے میرے والد صاحب، ان کی جماعت کے فنانس سیکرٹری رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ ابھی آپ کی عمر 83 سال ہے۔ پروردگار کا کرم دیکھیے، چند سال پہلے قادیانیت پہ لعنتیں بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ بھی بڑا ایمان فروز بھی ہے، دلچسپ بھی ہے۔ توجہ کیجیے، ساتھ ساتھ میری باتوں کو نوٹ کرتے جائیے، چونکہ آج کی بیان کا موضوع ہی یہی ہے کہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت۔ تو میں دعوت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ میری والدہ وہ کیسے مسلمان ہوئی، میرے والد صاحب کیسے مسلمان ہوئے، میں خود کیسے مسلمان ہوا، ہمارے گھر کے فیملی کے دیگر افراد کیسے مسلمان ہوئے، میرے سسر کیسے مسلمان ہوئے۔ بڑے بڑے قادیانی پروردگار کے خاص کرم سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے اب تک 1000 سے زیادہ قادیانی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے کیسے قادیانیت میں لعنتیں بیچ کر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ کون سے ایسے دلائل ہیں؟ اصل تو اللہ کا کرم ہے، پروردگار کا فضل ہے، وہ ہمارے ذریعے سے اپنے دین کی عظمت کا، اسلام کی دعوت کا کام لیتا ہے۔ کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہو تو مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ کا فضل نہ ہو جس کو چاہے ہدایت نہ دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے مسلمان نہیں کر سکتی، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، جس پہ کرم کر دے، جس پہ فضل کر دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے کافر رہنے دے سکتی۔ تو میرے والد صاحب بڑے ہی عزت قسم کے مردئی تھے، بڑے متصف قسم کے مردئی تھے۔ میں نے ایک بار اپنے والد صاحب سے ایک سوال کیا، ویسے تو میں نے بہت بار اسلام کی دعوت دی، دلائل دیے، ریفرنسز دیے، مردئی کتابوں کے حوالے دیے، بڑا سمجھایا، لیکن کہتے ہیں کہ قبولیت کی کوئی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے جب پروردگار اپنا کرم کر دیتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے والد صاحب سے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کا سب سے بڑا بیٹا یعنی میرا سب سے بڑا بھائی گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، بازار میں جائے، آگے سے ایک بندہ آئے اسے مار ڈالے، اور مارے کیسے؟ پہلے ہاتھ کاٹے، پھر ٹانگیں کاٹے، پھر کان کاٹے، پھر ناک کاٹے، پھر آنکھیں نکالے، پھر گردن تن سے جدا کر دے، اس کے بعد ٹوکا لے ٹوکا، سارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، سارے وجود کا کیما کر دے۔ اس کے بعد کیا کرے کہ پیٹرول چھڑکے اور اس کو آگ لگا دے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ جب آگ بجھ جائے، راکھ بچ جائے، اس راکھ پہ، اس ہڈیوں پہ چوتے مارے، اس کے بعد گٹر کے اندر پھینک کے اوپر پیشاب کر دے۔ آپ کے بڑے بیٹے سے اگر کوئی بندہ اس حد تک چلا جائے، مجھے بتائیے آپ تک بات پہنچے، آپ کا رد عمل ہوگا؟ کہا بالکل ہوگا۔ آپ تک بات پہنچے، میں نے کہا مجھے بتائیے آپ کی چیخیں نکلیں گی؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ ہاں نکلے گی۔ تھانے جائیں گے؟ کہا جاؤں گا۔ آپ کو انصاف کے لیے اور ہائی کورٹ تک
جانا پڑے جائیں گے، کہا میرا بیٹا ہے جاؤں گا، انصاف کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑے جائیں گے، کہا بالکل جاؤں گا، صدر پاکستان سے ملنا پڑے ملیں گے، کہا میرا بیٹا ہے ملوں گا، کہیں گے میرے بیٹے پہ بڑا ظلم ہوا، کہا بالکل کہوں گا، کہیں گے میرے بیٹے سے بڑی زیادتی ہوئی، کہا بالکل کہوں گا، کیسے کاٹا، کیسے جلایا، پھر کیسے پھینکا، بالکل کہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بقول آپ یہ کیا کہیں گے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا، میرے بیٹے کو جو کاٹا گیا، میرے بیٹے کی موت سیدنا امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے؟ میں نے کہا یہ کہیں گے، ذرا بڑی اہم بات غور سے سنیے گا، میں نے کہا یہ کہیں گے، کہا نہیں یہ نہیں کہوں گا، یہ تو کہوں گا کہ میرے بیٹے کو کیسے کیسے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، کیسے مارا گیا، کاٹا گیا، سب کچھ کہوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا سیدنا حسین سے نعوذ باللہ بڑھ گیا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا سیدنا امام حسین سے ارفع ہے، اعلیٰ ہے، اور اس کی موت امام حسین سے اعلیٰ ہے، کہا یہ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا آپ نے صحیح بات کہی، میں نے کہا لیکن پھر سنیے، مرزا قادیانی قذات کے دور کی بات ہے، ایک بندہ افغانستان کا باشندہ تھا، حج کے ارادے سے وہاں سے نکلا، چلتے چلتے سب کانٹیننٹ آیا، بر صغیر آیا، اس نے یہاں سے آگے کراچی جا کے، کراچی سے پھر سندھ پہ بیٹھ کے آگے جانا تھا۔ جب یہاں پہ پہنچا ایک مرزائی سے ملاقات ہوئی، مرزائی نے کہا اور تجھے نہیں پتا قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے، قادیان کے اندر مرزا قادیانی امام مہدی بن کے آ چکا ہے، کہا نہیں، اس نے کہا چلو تمہیں دکھا کے لے کے آؤں، یہ جاہل آدمی تھا، یہ مردود بندہ تھا، اس کے ساتھ چلا گیا اور قادیان جا کے قادیان کے چمکادر مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام کو چھوڑ کے اور مرتد ہو گیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراؤں، تو مرزا نے کہا کون سا حج؟ کہا تو قادیان آیا، تیرا قادیان آنا، کہا نعوذ باللہ یہی حج ہے، کیونکہ یہ قادیانیوں کا گندا عقیدہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں اب مکہ مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے نعوذ باللہ وہ قادیان آئے۔ قادیانیوں کے قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے وہ ساری کتابیں، سارے حوالے الفضل اخبارات کے وہ پیش کیے تھے، جن میں لکھا ہوا تھا کہ آج کے بعد مکہ کا حج منسوخ ہو گیا، آج کے بعد جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آیا کرے گا۔ وہ سارے اخبار پیش کیے تھے، تو یہ قادیانیوں کا کتا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ والا حج ختم ہو گیا، اب قادیان آؤ یہی حج ہے۔ تو مرزا نے کہا تو قادیان آیا، مجھے نبی مانا، کہا یہی تیرا حج ہو گیا۔ اس نے کہا پھر میں کروں کیا؟ اللہ اکبر، زندہ باد، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ اس نے کہا پھر میں کروں کیا؟ مرزا نے کہا کرنا کیا ہے، افغانستان واپس جا اور جا کے وہاں پہ قادیانیت کی تبلیغ کر، اور یہ کہہ کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ بے ایمان، یہ مرتد، یہ لعنتی افغانستان واپس چلا گیا اور وہاں پہ جا کے قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہاں کے افغانستان کے اس وقت کے اسٹیٹ کے سربراہ، اس وقت کے حاکم امیر عبد الرحمان تھے، انہیں پتا چلا، کہا گرفتار کر کے سامنے لایا جائے، گرفتار کر کے پیش کیا گیا، پوچھا بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج
قادیان میں ہی ہو گیا، کیونکہ قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ اگلی بات نہیں سنی تو منگوائی تو کے اندر گولا ڈالا، آگے قادیانی کھڑا کر کے کتے کی موت مار کے جہنم واصل کر دیا۔ کیونکہ بولو اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، موت ہے۔ جو بندہ پہلے مسلمان ہو مرتد ہو جائے اس کی سزا بولو کیا ہے؟ تو کتے کی موت مار ڈالا، صحیح کیا غلط کیا؟ اسلام کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ نبی کا فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر دیا۔ پیچھے خبر پہنچی قادیان۔ اب ذرا سنیے، میں نے سارا واقعہ اپنے والد صاحب کی شہادت ہے۔ میں نے کہا ابا جی مجھے یہ بتائیے، اور کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور کہاں میرا حسین، اور کہاں امام علی مقام، اور کہاں حیدر جلال کا پیارا بیٹا، اور کہاں حدود جنت کا لفظ جگر، اور کہاں نواسہ رسول، اور کہاں آل رسول، اور کہاں افغانستان کی گندی نالی کا یہ گندا کیڑا۔ اور مجھے بتائیے یہ مردود، یہ لانتی، یہ شیطان امام حسین سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ سے جدا کتاب کو پکڑا، 2-3 پیج آگے بڑھے، 2-3 پیج پیچھے بڑھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں قادیان کے بندر مرزا قادیانی کا ذات پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ کہا مجھے مسلمان کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، حسین کے نانا کی ختم نبوت، بلال کے آقا کی ختم نبوت، آج تک ختم نبوت۔ دیگر نے نور ایمان سے آپ کو سرفراز فرما دیا۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ، 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے، جن میں میرے بھائی، ان کی فیملیز، میری 2 بہنیں، ان کی فیملیز، سب کے سب قادیانیت میں لعنت بھیج کر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار کے خاص کرم سے الحمدللہ میں نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور
سائنس کے لہجے میں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یہ کتاب کا 41واں ایڈیشن اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے. ہزاروں کی کوانٹٹی میں یہ کتاب پرنٹ ہو چکی, کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی. سب سے پہلے انگلش میں انڈیا میں ترجمہ کیا گیا, اس کے بعد ملک پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری جناب محترم احمد علی ظفر صاحب, انہوں نے لاہور سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا. اس کے بعد یورپ پہنچی, افریقہ پہنچی, امریکہ پہنچی, یو کے پہنچی. اب تک پروردگار کے خاص کرم سے ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں لام تریز کر مسلمان ہو چکے ہیں. مسرور پہ لعنت, مزیوں پہ لعنت. آپ یقین جانے اگر ہونا صحیح نہ ہو رہا ہو, لیٹ ہو رہا ہو, کوئی مسئلہ ہو, یقین جانے لعنت کی ایسی برکت ہے, جب بھی ملتے بھائی ایمان پہ لعنتے بچے اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی کی تصویر کو جوتے مارنے کے, اس خبیث پہ لعنتیں ڈالنے کے فضائل کیا ہیں. شادی نہ ہو رہی ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بیماری, کوئی غم, کوئی ٹینشن, کوئی آباد, نبی پاک کے اس دشمن ختم نبوت کے, اس منکر قادیان کے, اس حرامی پلے مرزا بےایمان پہ لعنتیں بیچیں, یہ سوچ کے کہ یا اللہ تیرے نبی کے دشمن کو میں ذلیل کر رہا ہوں, یا بارے الہ تیرے نبی کے دشمن پہ میں لعنتیں بیچ رہا ہوں. انشاءاللہ پروردگار وہ کام کر دیتا ہے. بڑے بڑے کینسر کے مریض, بڑے بڑے ایڈز کے مریض, اور بڑے بڑے 30 سال, 40 سال, 50 سال کے کبارے جنہوں نے مرزیت پہ لعنتیں بیچی, مرزے شیطان کو جوتے مارے, ایک ایک نہیں 4 شادیاں ہو گئیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بات کر کے, ایسے بات نہیں کر رہا, یقین جانے حقیقت ہے جو سرور کائنات کے دشمن کو ذلیل کرتا ہے, بولو پروردگار اس سے انشاءاللہ راضی ہو جاتا ہے. پھر بولو مرزا قادیانی پہ لعنت.